چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی نبی کی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی امتی کے عقد میں اس نبی کی دو بیٹیاں موجود ہوں۔ اگر دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال ہو کہ امتی کے نکاح میں اس وقت کے نبی کی دو بیٹیاں موجود ہوں یا اس نبی نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی امت کو دی ہیں، کسی امتی کو دی ہیں، وہ دنیا کے اندر ایک نام ہے جس کا نام ہے حضرت عثمان۔ ایسا دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں، ایک مثال ہے پوری دنیا میں، وہ ہے حضرت عثمان، کہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں، اور دو بہنوں کا نکاح ایک ساتھ تو نہیں ہوتا، ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے، ایک جب فوت ہو جائے تو دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ صورت ہوتی۔ تو یہ بھی منفرد اعزاز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس عورت سے نکاح کیا، میں نے جس عورت سے نکاح کیا یا میں نے اپنی بیٹیوں کا عقد نکاح جن سے کر دیا، ایسے میں نے نہیں کیا، میرے پاس جبرائیل حکم لے کر آئے تب میں نے جا کر نکاح بھی کیا، نکاح دے بھی دیا۔ کیا فرمایا؟ میں نے جس عورت سے نکاح کیا اور میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جس کو دے دیا، وہ میں نے اپنے اذن سے نہیں دیا، جبریل نے اللہ کا حکم مجھے پہنچایا کہ یہ فلان کو دینی ہے، یہ فلان سے لینی ہے۔ یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی قریبی ہوگا، اور میرا قریبی دوست جنت میں عثمان ہوں گے۔ میرا قریبی دوست رفیقی فی الجنت عثمان، اور میرا دوست کون ہوگا؟ عثمان ہوں گے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا شرف دیا، کتنا مقام دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا، چاروں طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے دو تین باتیں رکھیں۔ اے لوگوں، تمہیں یاد ہے کہ جب اللہ کی نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، صحابہ کو پینے کا پانی نہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میٹھے پانی کی ملکیت کس کے حصے میں تھی؟ ایک یہودی کے حصے میں تھی۔ میٹھے پانی کا کنواں اس کا مالک ایک یہودی تھا، صحابہ کو پانی نہیں ملتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے جو اس میٹھے کنویں کے پانی کو، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے؟ تو اس وقت ایک ہی شخصیت ملی، وہ حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر کے باری رقم میں، مہنگے داموں میں خرید کر کے وہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ لوگوں، میں نے اتنا بڑا عمل کیا کہ صحابہ کو پینے کا پانی تک نہیں تھا، تو اللہ کی نبی نے اعلان کیا، میں نے لبیک کہہ کر پورا کنواں خرید کر کے میں نے صحابہ کے لیے وقف کیا، اور لوگوں آج تم نے میرا پانی بند کر دیا ہے۔ وہ لوگوں، تم نے میرا پانی بند کر دیا۔ کیوں؟ جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو بعض روایت کے اندر آتا ہے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہ وہ عثمان ہے، یہ اس عثمان کا پانی بند کر دیا گیا جس نے مدینے کے اندر میٹھے کنویں کو خرید کر کے، میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کو فری میں دے دیا، وقف کر دیا۔ لیکن آج اس عثمان کے لیے
مدینے کے اندر پانی بند کر دیا گیا۔ اور دوسری بات، لوگوں تم گواہ ہو، جب اللہ کی نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت مسجد کی زمین کم پڑ گئی، افراد دن بدن بڑھتے گئے۔ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا، کون یہ زمین مسجد نبی کے برابر میں، کون یہ زمین خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے گا؟ لوگوں تم گواہ ہو، وہ زمین خریدنے والا بھی میں عثمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چوٹی پڑ گئی، لوگوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان تھا تو زمین خریدنے والا کون بنا؟ سارے فہرست میں جس بندے نے زمین خرید لی اور مسجد کے لیے وقف کیا، اس بندے کا نام عثمان ہے۔ وہ لوگوں، میں نے کیا جرم کیا؟ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہو، مسجد نبی، اس کی توسیع کی گئی ہے میرے وقف زمین سے، لیکن آج تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، نماز پڑھنے نہیں دیا، باہر کی چیز اندر آنے نہیں دی، اندر کی چیز باہر جانے نہیں دی، باہر سے پانی بھی بند کر دیا، گھر کے اندر راشن پانی بھی ختم ہو گیا، مسجد میں آنے بھی نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کنواں بھی میں نے خریدا، ایک گلاس پانی کے لیے میرا گلا سوکھ گیا ہے، آپ نے مجھے یہ پانی بند کر دیا، اور اس مسجد کو میں نے وقف کی زمین خرید کر کے مسجد کے حصے میں ڈال دی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہستی کون ہے؟ یہ بھی حضرت عثمان ہے۔ یہ ہستی کون ہے؟ یہ بھی حضرت عثمان ہے۔ اور یہ فرمایا، آپ کو یاد ہے جب اللہ کے نبی نے تبوک کے لیے چندے کا اعلان کیا تو 300 اونٹ بمائے سامان دینے والا بھی میں عثمان تھا۔ 300 اونٹ بمائے سامان کے دینے والا کون تھا؟ وہ بھی عثمان تھا۔ لوگوں یاد ہے کہ اللہ کے نبی کی جولی میں نے 1000 درہم ڈال دیا، 1 دینار ڈال دیا، سونے کے پیسے، کاغذ کے پیسے نہیں، دینار بنتے ہیں سونے سے۔ 1000 دینار میں نے چندے کی مد میں اللہ کی نبی کے جولی میں ڈال دیا، اور اس وقت اللہ کی نبی نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، آگے والے حالات عثمان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاتے۔ لوگوں یاد ہے، اتنے اعمال کرنے والا صحابی اگر کوئی ہے، حضرت عثمان ہے، جو اللہ کی نبی کا داماد بھی ہے، اکہرا داماد نہیں، دوہرا داماد ہے، اور دنیا کے اندر اس طرح کا امتیاز اگر کسی کو ملا ہے، وہ حضرت عثمان کو ملا ہے۔ وہ کس کو ملا ہے؟ وہ حضرت عثمان کو ملا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حضرت عثمان کے اندر ایک اور بھی عمل ہے، حضرت عثمان کے ساتھ ایک اور بھی عمل ہے، وہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ 2 ملکوں میں ہجرت کی ہے۔ اس دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ملک چھوڑا، عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا، وہاں سے مصر آئے، پھر مصر سے ہجرت کر کے شام آئے۔ 2 ملکوں میں ہجرت اگر کسی نے کی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، وہ اللہ کی نبی تھے۔ تو اسی طرح اگر کسی صحابی میں یہ عمل موجود آپ کو نظر آتا ہے، وہ حضرت عثمان میں۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو 2 مقام پر ہجرت کرنے کا حکم دیا، مکہ مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشے کی طرف بھیجا، کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہاں بھیجا؟ حبشے کی طرف بھیجا، اور کچھ صحابہ کو مدینے کی طرف بھیجا ہجرت کے لیے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی، وہاں سے پھر آئے مدینے کی طرف بھی ہجرت کی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے دین کی خاطر، دین کی مدد کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ 2 جگہوں میں ہجرت کی، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کو حضرت عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے اور ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، اور 2 نوروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں، یکے بعد دیگر، ایک ساتھ نہیں، یکے بعد دیگر۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے یہاں اگر کسی کو رشتہ دیا جاتا ہے، اپنی بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے، بیمار پڑ جائے اور فوت ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا بدبخت شوہر کہ میری بیٹی کا انتقال اس کے گھر میں، اس کے گھر میں میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ لوگ اس شوہر کو بدبخت سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دے کر فرمایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ نحوست والی کوئی بات نہیں، جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی تقدیر و قضا سے ہوگا۔ اس میں کوئی شومی نہیں، اس میں کوئی بدبختی نہیں، اور اس میں کوئی نحوست نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا، مگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا۔ ہاں، ہمارے یہاں تو میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں میں کہ ہمارے یہاں لوگ ناخن نہیں کاٹتے ہیں۔ ناخن اگر گھر کے اندر کاٹو گے تو نحوست آئے گی، بے روزگاری آئے گی، گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک دکان کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک کسی نے اپنا ایک ناخن کاٹ کے اس دکان میں پھینک دیا، تو دکان کا مالک ایسے دوربین لگا کر اس کو تلاش کر رہا ہے، اور پھر بعد میں پتا چلا کہ اس دکاندار کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر انسانی ناخن اس گھر کے اندر، دکان کے اندر پایا گیا، میں نے نہیں اٹھایا، تو اس دکان کے اندر نحوست آئے گی۔ حالانکہ اصل نحوست اس سے نہیں آئے گی۔ اصل نحوست کس سے آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ مکمل حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان آ کر اس کے کان میں 3 گھٹان باندھتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرہ، مشکات میں روایت موجود ہے، 3 گرہ لگاتا ہے۔ جب نمازی آدمی، نمازی انسان اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، پھر جا کر وضو کرتا ہے تو دوسرا گٹان کھل جاتا ہے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو شیطان نے جو 3 گٹان باندھ لیے ہیں، اور 3 مرتبہ گٹان اس لیے باندھتا ہے کہ شیطان دم کرتا ہے سونے والے کو، اس طریقے سے گٹان آپ نے دیکھا ہوگا، جو جادو منتر والے ہیں نا، وہ داغے پر گٹان باندھتے ہیں، چف چف چف۔ اسی طرح جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان آ کر ان منتر والے عاملوں کی طرح گٹان باندھ کر سونے والے کو چف چف چف۔ جب انسان اٹھ جاتا ہے، اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ لیتا ہے، ایک گٹان کھل جاتا ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسرا گٹان کھل گیا، جب نماز کے لیے آ گیا تو تیسرا گٹان کھل گیا۔ شیطان کہتا ہے نقصان ہو گیا، پوری رات میں نے دم کیا، کچھ پیسے بھی نہیں ملے، اور بندہ فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ گیا، پوری میری محنت ضائع ہو گئی۔
اور جو بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ فجر کی اذان کا وقت ہوا، یہ سویا ہوا ہے، شیطان کہتا ہے سو جاؤ بیٹا، سو جاؤ، سو جاؤ بیٹا، سو جاؤ، سو جاؤ۔ اب سورج جب نکل جاتا ہے یہ بندہ پھر بھی نہیں جاگتا۔ روایت کے الفاظ سنو، روایت کے اندر آتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر ڈالتا ہے، شیطان اس آدمی کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سورج نکلنے کے بعد یہ بندہ جب اٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ خبیث النفس کسلان۔ سن رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کو جو فجر کی اذان ہو یہ سانڈ کی طرح پڑھا رہا ہے، جماعت کا وقت ہے یہ اٹھتا نہیں ہے، سورج نکل جاتا ہے تب بھی اس کو فکر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اور ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خبیث النفس۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا خبیث انسان اٹھتا ہے کسلان، سست ہو کے اٹھتا ہے، حالانکہ اس نے تو 1 گھنٹہ مزید نیند کی ہے، اس کو تو چست ہونا چاہیے، لیکن نمازی بندہ 1 گھنٹہ پہلے جا کر وہ چست ہوتا ہے، یہ 1 گھنٹہ دیر سے اٹھ کر پھر بھی سست ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے اس کے کان کے اندر پیشاب کر ڈالا ہے۔ بے برکتی تو اس سے آتی ہے، اس سے نحوست نہیں آتی، اس سے نحوست آتی ہے، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ اب یہ پورا دن بے برکتی کے ساتھ گزارے، کیوں؟ شیطان نے اس کو دم بھی کیا ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب بھی کیا ہے، شیطان نے اس کو دم بھی کیا ہے اور شیطان نے اس کے کان میں پیشاب بھی کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کو خبیث نفس بھی بتایا ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کو دم بھی کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو خبیث نفس قرار دیا ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر منحوس انسان دنیا کے اندر کوئی ہے؟ اب اس کو اگر دن کے اندر کچھ نقصان ہو، کاروبار ٹپ ہو جائے، کچھ تکلیف ہو، بچہ روئے، اور اسی طرح ضرر ہو جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، بیوی کی طرف سے تکلیف، بچوں کی طرف سے پریشانی، کیا کہتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں خبیث قرار دیا۔ خبیث، خبیث کا معنی سمجھتے ہو؟ خبیث ابلیس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ خبیث کا معنی پلیت انسان۔ پلیت کیسے نہیں ہوگا؟ جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر ڈالا ہے۔ یہ ہے بے برکت انسان، یہ ہے خبیث النفس انسان، یہ ہے پلیت انسان جس کو اللہ کے نبی خبیث فرما رہے ہیں۔ یہ ہے بے برکت انسان۔ اگر فجر کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی سو جائے اور اس کے بعد اگر وہ اس کے کام نہ بنے، وہ یہ نہ کہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے، وہ یہ کہے کہ شیطان نے میرے کان میں کچھ کر دیا ہے، شیطان نے کچھ کیا ہے میرے غفلت کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی نے مجھے خبیث النفس قرار دیا ہے، اور اسی طرح شیطان نے مجھے دم کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔